اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے دین پھیلایا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء کچھ آدمی قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، اس واسطے کہ عمرہ اپنے دولت کے نشے میں پڑ گئے۔ اب علماء سے مسئلہ کون پوچھے؟ تو علماء بیچارے جوتیاں چٹخاتے پھرنے لگے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، تو انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کرائیں۔ تو جو دکن کے والی تھے انہوں نے 7 سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کراؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہیں تو آپ فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہو تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران کیا جواب دیں۔ پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب غائب۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردن پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض واجب سنتیں کتنی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورتحال نہیں دیکھوں گا۔ ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ایک دوسرے امیر سے کہا آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا جہاں پناہ یہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ اور جب افطار ہوا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟ انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب چپ ہیں، کیا جواب دیں؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں اور تم مسلمان ریاست اسلام، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ فاسد کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، کسی سے حج وغیرہ کا، غرض سارے کام ہوئے، اور یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے عمرہ واپس ہوئے اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو مولویوں کی تلاش شروع کی۔ اب مولویوں نے نخرے شروع کیے۔ کسی نے کہا ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے۔ انہوں نے کہا حضور ہم 1000 روپے تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا، ریاست چھن جاتی تو مولوی نہ ملے۔ تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلبہ تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے عمرہ تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ بھوپال میں ایک عام دستور تھا کہ اگر کسی غریب آدمی نے اپنے بچے کو مکتب میں بٹھلایا تو آج جیسے اس نے الف لام میم کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے 1 روپے ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جب دوسرا پارہ لگا تو 2 روپے ہو گیا، تیسرا پارہ لگا تو 3 روپے ماہانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب 30 پارے ہو گئے تو 30 روپے بچے کا ماہانہ وظیفہ ہوتا۔ اور اس زمانے میں 30 روپے ماہانہ بہت بڑی آمدنی تھی، سستا زمانہ تھا، ارزانی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا وہ بچوں کو مدرسے میں داخل کرا دیتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا، تو اسی دن سے وظیفہ جاری۔ ہزاروں ایسے گھرانے تھے اور ہزاروں ایسے حافظ پیدا ہو گئے، ساری مسجدیں حافظوں سے آباد ہو گئیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی اور روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔
ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔